السلام علیکم احباب، زیب النساء زیبی آپ سے مخاطب ہوں اور اوشین ٹی وی نیوز پر ممنون و مشکور ہوں کہ وہ مجھے یہ موقع مہیا کرتے ہیں کہ میں اس پر اپنے کچھ پروگرام کر سکوں۔ اس میں آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے ارشادات نبوی اور ان ارشادات نبوی اور اس کی روشنی میں کردار سازی کا عمل، یعنی ہم اپنے کردار میں کس طرح سے تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں اور ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں کس طرح سے کن چیزوں کو اپنا سکتے ہیں اور کن کو ہمیں ترک کر دینا چاہیے، یہ ہمیں سیکھتے ہیں ہم احادیث نبوی سے۔ تو اس میں آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے جوانی اور بڑھاپے کا بیان۔ تو بزرگوں کی خدمت کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ بہت زیادہ حکم آیا ہے کہ اپنے بزرگوں کی تعظیم اور عزت اور ان کی جو ہے بہت خیال رکھنا ہمیں چاہیے، چاہے وہ بزرگ ہمارے گھر کے ہوں یا محلے کے ہوں یا پڑوسیوں کے ہوں یا کسی اور جگہ میں ہمیں کہیں نظر آئے کوئی بزرگ تو ہمیں فوری طور پر اس کی عزت و احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ تو جہاں تک بزرگوں کی خدمت کا تعلق ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا و آخرت کی فلاح بزرگوں خصوصاً بوڑھے والدین کی عزت و تکریم اور خدمت میں ہے۔ والدین کا تو بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے، تو بہرحال ان کے حوالے سے تو حضور نے کہ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے کہ دنیا و آخرت کی فلاح بزرگوں خصوصاً بوڑھے والدین کی عزت و تکریم اور خدمت میں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم کا حصہ ہے۔ حضور نے فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے کی عمر رسیدگی کے باعث اس کی عزت کرتا ہے، اس جوان کے لیے کسی کو مقرر فرما دیا جاتا ہے جو بڑھاپے میں اس کی عزت کرے۔ جامع ترمذی میں یہ بیان ہے اور حضور کے حوالے سے ہے۔ بہت دیکھیں کتنا اہم بیان ہے کہ اگر آج آپ کسی کے مکافاتی عمل کے لیے، کتنی اچھی یہ حدیث ہے کہ آج آپ کسی بوڑھے کی جو عمر رسیدگی کو پہنچ چکا ہے اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، تو بڑھاپے میں آپ کے لیے اسی وقت کوئی شخص ایسا مقرر کر دیا جاتا ہے جب آپ پر بڑھاپا آئے گا، آپ عمر رسیدگی کی حدوں کو چھونے لگیں گے، جب آپ کمزور اور ناتواں ہو جائیں گے، اس وقت وہ شخص آپ کی خدمت کے لیے معمور پہلے سے ہی کر دیا جاتا ہے۔ معمر افراد کا وجود معاشرے کے لیے باعث برکت ہے۔ حضور نے کہا کہ ہمارے بڑوں کی وجہ سے ہی ہم میں خیر و برکت پائی جاتی ہے۔ جس گھر میں آپ کے گھر میں بڑوں کی اگر عزت نہیں ہے تو اس گھر سے خیر و برکت جو ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے، اور اگر آپ کے گھروں میں بزرگ ہیں، بڑے ہیں اور آپ ان کی عزت کرتے ہیں، دوڑ دوڑ کر ان کی خدمت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر خیر اور برکت نازل فرماتا ہے، آپ کے گھر میں رحمتوں کے ڈھیر لگا دیتا ہے اور آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم میں سے وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور بڑوں کی توقیر نہ کرے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ حضور نے پھر فرمایا کہ مجھے اپنے ضعیف لوگوں میں تلاش کرو، کیونکہ ضعیف لوگوں کے سبب تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ جامع ترمذی میں یہ کہا گیا ہے، یعنی اگر ہمارے گھر میں کوئی رزق میں اضافہ ہو رہا ہے یا رزق میں اگر کوئی برکت ہو رہی ہے تو اس کا سبب ہمارے بڑے یا بزرگ ہیں جو اس گھر کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ اگر تم ان کی عزت کرتے ہو تو تمہارے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے ایک اور جگہ فرمایا، ادھیڑ عمر لوگوں سے بھلائی حاصل کرو اور نوجوانوں پر رحم کرو۔ آپ نے کہا کہ تمہیں تمہارے بوڑھوں کے سبب رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ یعنی دیکھیں رزق کے لیے ہم در در ٹھوکریں کھاتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، پتہ نہیں کن کن ندامتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہمارے گھر میں رزق آتا ہے۔ اور وہ رزق اگر ہمیں برکت چاہیے تو ہمیں اس کے لیے کتنی آسان اور سہل بات ہمیں بتا دی گئی کہ ہمیں اپنے بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں اپنے بزرگوں کی خدمت کرنی چاہیے، اس سے ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ اور دیگر صحابہ کے ساتھ آپ ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس ایک پیالہ لایا گیا جس میں پینے کے لیے کوئی چیز تھی۔ حضور نے وہ پیالہ ابو عبیدہ کو دے دیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے عرض کیا، اے رسول اللہ، اس پیالے پر مجھ سے زیادہ آپ کا حق ہے۔ 2 یا 3 بار عبیدہ نے یہ بات حضور سے کہی اور حضور نے تینوں بار کہا کہ نہیں، تم پیو، کیونکہ برکت ہمارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیے گا کہ یہ ان حدیث کے ذریعے کس طرح سے بڑوں کی، بزرگوں کی عزت اور احترام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ایک جگہ اور کہا جاتا ہے، خدا ہی تو ہے جس نے تمہیں ایک نہایت کمزور چیز یا نطفے سے پیدا کیا، پھر اسی نے تم میں بچپنے کی کمزوری کے بعد شباب کی قوت عطا کی، پھر اس نے تم میں جوانی کی قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا پیدا کر دیا۔ دیکھیے زندگی کا عمل کس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک
ایک بالکل ہی کمزور ذرے سے انسان کی تخلیق کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بچپنے کی جو اس کی کمزوری ہے اور ناتوانی ہے اس کو وہ شباب میں بدل دیتا ہے. پھر شباب کا زمانہ آپ کا ایسا قوت اور طاقت کا زمانہ ہوتا ہے جب آپ پوری دنیا فتح کر سکتے ہیں. وہ شباب کے زمانے کے بعد دوبارہ سے آپ اس مرحلے میں داخل ہوتے ہیں جب آپ کو بچپن کی طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں، اور تمام وہی چیزیں جو بچپن میں آپ کے ساتھ تھیں اب وہی چیزیں آپ اب نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے آپ کے اندر ناتوانی اور کمزوری آتی جاتی ہے. جس طرح ایک بچہ بے بس اور محتاج ہوتا ہے اپنے بڑوں کا کہ اس کے بڑے جو ہیں اس کو کھانا کھلائیں، اس کی خدمت کریں، اس کو اٹھائیں بٹھائیں، اس کی زیادہ خاطرداری کریں، اس کی دیکھ بھال کریں. اسی طرح سے وہی وقت دوبارہ سے بڑھاپے میں اس انسان پر آ جاتا ہے جو کہ جوانی میں پوری شباب اور طاقت کے ساتھ جوان تھا، اور اس نے اس جوانی سے اگر فائدہ اٹھایا ہے، یعنی فائدہ اٹھانے سے مراد ہے کہ اس نے جوانی میں اچھے کام کیے ہیں، اچھے اعمال اپنائے ہیں، تو یقیناً جو ہے بڑھاپے میں بھی اس کے ساتھ اچھے لوگ جو ہے وہ ضرور اس کے ساتھ موجود رہیں گے اور اس کی خدمت بھی کریں گے. تو بہرحال خدا ہی نے ہے جس نے تمہیں ایک کمزور نطفے سے پیدا کیا، پھر اسی نے تم میں بچپنے کی یعنی بچپنے کی کمزوری جو تھی اس کو اس نے دور کیا، اور اس کمزوری کے بعد پھر آپ کو شباب دیا، آپ کو قوت عطا کی، طاقت عطا کی کہ آپ دنیا میں جو چاہیں کام کر سکتے ہیں. پھر اس نے اس جوانی کے بعد دوبارہ سے آپ کی وہ قوت اور کمزوری ختم ہو کر، وہ قوت آپ کی ختم ہو گئی اور کمزوری میں ڈھل گئی اور آپ میں بڑھاپا پیدا کر دیا. خداوند عالم نے فرمایا کہ مومن کا بڑھاپا میرے نور میں سے ایک نور ہے، اور میں اپنے نور کو آگ میں نہیں جلاؤں گا. بوڑھا اپنے اہل و عیال میں ایسی حیثیت رکھتا ہے جیسے ایک نبی اپنی امت میں. خداوند عالم صبح اور شام بوڑھے مومن کے چہرے پہ نظر کرتا ہے اور اس سے فرماتا ہے کہ میرے بندے خداوند عالم صبح شام بوڑھے مومن کے چہرے پر نظر رکھتا ہے اور اس سے فرماتا ہے میرے بندے تیری عمر زیادہ ہو گئی ہے، تیری ہڈیاں نرم ہو گئی ہیں، تیری جلد پتلی ہو گئی ہے، موت تیرے قریب آ گئی ہے، میری طرف آنے کا وقت قریب ہو گیا ہے. میں تیرے بڑھاپے کی وجہ سے حیا کرتا ہوں اور تجھے جہنم کے عذاب دوں، تو بھی مجھ سے میں تجھے جہنم کا عذاب دوں، تو بھی مجھ سے حیا کر. یعنی دیکھیے گا اس میں اس حدیث میں کس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان بڑھاپے کی حدوں کو چھونے لگتا ہے تو کس طرح سے اس کی ہڈیاں نرم ہو جاتی ہیں، بھربھری ہو جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، چلنے پھرنے سے وہ معذور ہو جاتا ہے. پھر اس کی جلد جو ہے وہ جو نرم ہو جاتی ہے، نرم ہو کے لٹکنا شروع ہو جاتی ہے، گوشت اس کا جسم سے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے جسم کی طاقت دن بدن بالکل ختم ہوتی چلی جاتی ہے، اور وہ یعنی وہ موت کے قریب تر جانا شروع ہو جاتا ہے. پھر جو ہے وہ موت کے قریب تک جانا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ بڑھاپے کی طرف جب جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ موت کے قریب آ گئی اور وہ کہ اللہ کے پاس جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تیرے بڑھاپے کی وجہ سے حیا کرتا ہوں اور تجھے جہنم کی عذاب دوں، تو بھی مجھ سے حیا کر. یعنی تو بھی ایسا کوئی کام نہ کر کہ جس سے مجھے حیا آئے کہ میں تجھے کوئی عذاب دوں. یعنی میں بوڑھوں کو بزرگوں کو عذاب دینا نہیں چاہتا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان بوڑھوں کی بزرگی اور کمزوری جو ہے وہ اللہ کے نزدیک جو ہے ان کی بخشش کا ایک عمل ہے. جو کسی بوڑھے کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے توقیر کرتا ہے تو خداوند عالم قیامت کی بے چینی سے اسے امان دیتا ہے. یہ دیکھیے گا سب احادیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو کسی بوڑھے کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے توقیر کرتا ہے تو خداوند عالم قیامت کی بے چینی سے اسے امان میں رکھتا ہے. کوئی نوجوان کسی بوڑھے کی تکریم نہیں کرتا مگر یہ کہ خداوند عالم کسی کو اس بڑھاپے کے وقت لے آتا ہے کہ اس کی تکریم کرے. کوئی نوجوان کسی بوڑھے کی تکریم نہیں کرتا مگر یہ کہ خداوند عالم کسی کو اس کے بڑھاپے کے وقت لے آتا ہے اور اس کی تکریم کرتا ہے. اگر کوئی ایک نہیں کرتا تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو ضرور آپ کے بڑھاپے کے لیے سہارا بناتا ہے جو آپ کی عزت احترام اور تکریم کے ساتھ آپ کو سہارا دے سکے. اور پھر فرمایا گیا کہ برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے. دیکھیے گا بار بار حدیث میں اور خدا کی طرف سے جو احکامات ہیں ان میں فرمایا گیا ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کا کس طرح سے خیال رکھیں. خداوند عالم نے کہا کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں اپنے بوڑھے مومن مرد اور عورت سے شرم کرتا ہوں، اور جو اسلام میں بوڑھے ہوئے ہیں انہیں عذاب دوں. اس کے بعد حضور اکرم رونے لگے. پوچھا کہ یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو رلایا؟ فرمایا اس ذات کو دیکھو کہ ان پر عذاب کرنے سے حیا کرتا ہے، اور ان کو دیکھو جو اس کی نافرمانی کرنے سے بھی حیا نہیں کرتے. کتنی بڑی بات کہہ دی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات پر بھی حیا کرتے ہیں کہ میں اپنے بزرگوں کو عذاب دوں. کیسے بزرگوں کو عذاب دوں؟ بزرگ تو خود ہی کمزور ہو چکے ہیں، ناتواں ہو چکے ہیں، اور میں ان کو عذاب دوں؟ تو جب اللہ تعالیٰ حیا کر رہا ہے ان کو عذاب دینے سے تو ہم کتنے بڑے نافرمان ہیں کہ ہمیں شرم نہیں آتی، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی کہ ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ اپنے بزرگوں پر رحم اور کرم کی نظر رکھتا ہے، اور اپنے جوانوں کو کہتا ہے کہ میرے ان بزرگوں کے اوپر جو ہے وہ تم رحم اور کرم
کی نظر رکھو. پھر آگے کہا کہ تمہارے بہترین نوجوان وہ ہیں جو بوڑھوں سے مشابہت رکھتے ہیں اور بدترین بوڑھے وہ ہیں جو نوجوانوں سے شباہت رکھتے ہیں. سب سے اچھا اور خوبصورت قول یہی ہے جس نے مجھے زندگی میں بہت زیادہ متاثر کیا، اور یہ قول میں نے بہت پہلے سنا تھا. اس میں کہا گیا ہے کہ تم میں بہترین نوجوان وہ ہے جو بوڑھوں سے مشابہت رکھتا ہے. بوڑھوں سے مشابہت رکھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس پہ بڑھاپا نظر آئے، بلکہ اس میں یہ ہے کہ بہترین نوجوان وہ ہیں جن کے اندر بوڑھوں کی طرح بردباری ہو، خودداری ہو، عقل ہو، دانش ہو، فہم ہو، ادراک ہو، اور ان کے اندر ان کی طبیعت حلیم، ان کی طبیعت ہو، نرم گفتاری ہو، اور ان کے اندر وہ تمام خصوصیات پیدا ہوں، اور جو مطالعہ ہو، زندگی کا ایک جو بڑا تجربہ انہوں نے حاصل کیا ہے اپنی پوری زندگی گزار کر، وہ سارا کا سارا اگر جوانوں میں نظر آنے لگے تو وہ بہترین جوان کہلائے گا. یعنی آپ کا بہترین جوان وہ ہے جس کے اندر بوڑھوں کی مشابہت ہو. بوڑھوں سے مشابہت سے مراد یہاں پر مراد ہے عقل و دانش اور فکر و فہم کا ہونا، جو بوڑھوں میں آ جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. جو تجربہ ان کی جس زندگی کے تجربے سے وہ گزرتے، وہ جوان 20 سال 40 سال گزارنے کے بعد گزریں گے اس تجربے سے جس سے وہ گزر چکے ہوتے ہیں. تو کہا کہ بہترین نوجوان وہ ہے جو بوڑھوں کے سے مشابہت رکھتا ہو، اور بدترین بوڑھا وہ ہے جو نوجوانوں سے شباہت رکھتا ہو. اور دوسرے معنی میں کہا کہ اور وہ بوڑھے، ان کے لیے بھی کہہ دیا گیا، وہ بوڑھے وہ بدترین ہیں جو کہ بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا جو عمل ہے، جو ان کا انداز ہے، وہ جوانوں سے مشابہ ہے. یعنی وہ جوانوں کو جو ہے ان کی جوانوں کی طرح جو ہے وہ بدعمالیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، اور وہ سب بھول جاتے ہیں کہ وہ عمر کی اس اسٹیج پر ہے جب اللہ تعالیٰ بھی ان پر کرم کی نظر رکھتا ہے، اور اپنے لوگوں سے بھی کہتا ہے کہ ان پر کرم کی نظر رکھو. تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں. اس لیے کہا گیا ہے کہ تم میں سے بہترین نوجوان وہ ہیں جو بوڑھوں سے مشابہت رکھتے ہوں، اور ان کے اندر بوڑھوں والی خصلتیں، خوبیاں اور اچھائیاں اور عقل و دانش ان کے اندر موجود ہو. اور بدترین بوڑھے وہ ہیں جن کے اندر نوجوانوں کسی جیسی شباہت ہو. تو ایک اور حدیث آخر میں بیان کر کے میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتی ہوں. مسلمان بوڑھے کی عزت کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے. تو یہ میں نے آج ارشادات نبوی میں کردار سازی کے اصولوں کو یعنی ہم کس طرح سے اپنے کردار سازی میں یہ ارشادات نبوی کی روشنی میں ہم کردار سازی میں کوئی اہم حصہ ادا کر سکتے ہیں، یا ہمارے کردار میں کوئی تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے، یا ہم اپنے ان ارشادات جو نبوی ہیں، جو احادیث ہیں، ان کی روشنی میں ہمارا جو آج موضوع تھا وہ تھا جوانی اور بڑھاپے کا بیان. یعنی جوان جو ہیں وہ بوڑھوں کے لیے کیا کریں، اور جو بوڑھے ہیں انہیں جوانوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے، شفقت اور نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے. اور بوڑھوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے کہ اس سے پہلے والی حدیث میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ کہا گیا ہے کہ جب بدترین بڑھاپا نہیں ہونا چاہیے، آپ کا بڑھاپا بھی خوبصورت ترین ہونا چاہیے، جس کے اندر آپ کے بڑھاپے کے اندر بردباری ہو، آپ کے اندر خودداری ہو، آپ کے اندر جو ہے آپ کی طبیعت میں نرمی ہو، آپ میں علم اور مطالعے جو آپ نے زندگی بھر حاصل کیا ہے، جو تجربہ آپ نے حاصل کیا ہے، اس سے آپ اپنے جوانوں کو مستفیض فرمائیں. تو یہی جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو آج میں نے اپنے اس موضوع کا انتخاب بھی آج اسی لیے کیا تھا کہ ہم اپنی اقدار سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہماری روایات جو ہیں انہوں نے ہمیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے. ہماری جو روایات تھیں کہ ہم اپنے بزرگوں کی کس طرح خدمت کرتے تھے، کس طرح ان کی عزت کیا کرتے تھے، آج ہم ان سب چیزوں سے بہت دور ہو گئے ہیں. نہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے کہ ہمارے مذہب نے ہمیں کیا سکھایا ہے. اور یہ جو سب چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، یہ ہمارے مذہب نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں، چاہے وہ احادیث کی شکل میں موجود ہیں، قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں، خود اللہ تعالیٰ نے جو وحی کی شکل میں نازل فرمائی ہیں، ان سے غیر لوگوں نے استفادہ کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن ہم ان سے کافی حد تک دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو میری کوشش تھی کہ میں تھوڑا بہت خود بھی کچھ سیکھ سکوں اور آپ لوگوں تک بھی کوئی بات پہنچا سکوں. تو آج میرا موضوع یہی تھا. اور یہ ماہ رمضان ہے، ہمیں دوبارہ سے عہد کرنا چاہیے. اگر ہم میں سے کچھ لوگ یا چند لوگ یا ایک فرد بھی کوئی اس میں سے ایک اچھی بات بھی اپنا سکتا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہوگی. تو مجھے اجازت دیجیے گا، زیب النساء زیبی کو اجازت دیجیے اوشین نیوز سے. اور شیروان صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کے چینل سے میں نے آج یہ پروگرام کیا. اور احباب، آپ لوگ سلامت رہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھیے، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیے. بزرگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے اور نرمی سے پیش آئے، اور اپنی بزرگی کو جوانوں کی طرح نہیں بلکہ بزرگی کو جو ہے وہ فہم و دانش کی روشنی میں جو ہے پر نور بنائیں. آمین ثم آمین. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.